مجھے بتاؤ فرشتہ اگر آپ کے لیے دعا کرے تو آپ کے نصیب برے رہیں گے؟ خوش نصیب نہیں ہو جاؤ گے؟ خوش قسمت نہیں ہو جاؤ گے؟ کام صرف اتنا ہے کہ مسجد میں جانا ہے یہ سوچ کر نہیں کہ آخری رکعت میں جانا ہے. مسجد میں جانا ہے تو ٹائم سے جانا ہے، وقت سے پہلے جانا ہے، وضو کرنا ہے، استراحت کرنی ہے، بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے جب تک نماز کا ٹائم آئے تو آپ کا اور رب کی کال مل چکی ہو. کہتے ہیں نا معذرت خواہ ابھی آپ کی کال نہیں لگ سکتی، تو وہ ٹائم تو لگاؤ تاکہ کال لگ جائے اور پھر ادھر فرض نماز کھڑی ہو جائے. اچھا پھر ہم نے ایک بڑی حدیث سن رکھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کے جب پڑھتے ہیں تو پچھلے جمعہ تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جی نہیں معاف کرتا، ایسے نہیں معاف کرتا، اس کی شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں. جس نے اس انداز سے جمعے میں حاضری دی اس کے غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اگلے جمعہ اور اس جمعے کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کرے گا. اب وہ شرائط سن لیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ معاف کر دیا. ہمارا کیا ہے، ہمارے جمعے کیسے معافی لیتے ہیں؟ ہمیں خود یقین ہے ہم جمعہ جب پڑھتے ہیں ہماری معافی نہیں ہوتی، یقین ہے نا، سوائے مولوی کے مولوی ٹائم سے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی اپنی مرضی سے آتے رہ گئے حتیٰ کہ چھت پہ بھی دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر یہی سنت کے مطابق عمل کریں، یار جب کوئی کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو. میں عموماً یہ کہتا ہوں ایسا کام کیوں کرتے ہو جو دم بریدہ ہو، دم کٹا ہو، نکما ہو، کاہل ہو. کاہل کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم کسالى. سستی میں ہو تو نماز کے قریب نہیں ہو، پہلے سستی دور کرو. نیند ختم نہیں ہوتی پہلے نیند کر لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو اٹھے اور وہ تعیسہ کہتے تھک جائے، تھکاوٹ اس پر غالب ہو، رات کو اٹھے تھکاوٹ غالب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ آرام کرے. اور جو کام اس نے رات میں کرنا تھا، جو اس کا وظیفہ تھا، وظیفہ لفظ ہے ہمیں پتہ نہیں وظیفہ کیا بلا ہے، جو رات کو وظیفہ تھا اور وہ نہیں کر سکا تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، مولوی نہیں دسی ہوتی، میں دس دینا. نبی علیہ السلام نے یہ رخصت دی ہے. ایک آدمی کی ایک عادت ہے، وہ روز رات کو اٹھتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی وظیفہ کرتا ہے. اچھا وظیفہ کیا ہے؟ جتنا وظیفہ زیادہ کرو گے اتنا گاڑی میں آپ کو پیٹرول زیادہ ملے گا، آپ کے عمل کی سپیڈ زیادہ. 5 گیئر سے کہ آپ کی آٹو آ جائے گی، پھر جناب آپ کی 7 گیئر والی جو کمپنی نے بنائی نہیں ہے، ایسی آپ کی سپیڈ لگے گی عمل کی. آپ دعا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہوگی نہیں. اللہ کے ساتھ وہ کال ڈسکنیکٹ ہوتی نہیں ہے جو رات کو 2 نفل پڑھ کے کوئی ایک وظیفہ کرتا ہے. بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، وظیفے کا پتہ ہی کوئی نہیں. 2 وظیفے ہیں مہنگائی اور بھوک کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو قرآنی وظیفے ہیں ہم نے ان کو قرآنی کر دیے. بس کتنی مہنگائی ہے، کتنی پریشانی ہے. اور جو میرے پاس آتا ہے نا کوئی مسجد کی تعمیر کے لیے، پہلے وہ مہنگائی کا وہ سناتا ہے، کہانی سناتا ہے. وہ میں اکثر کو وظیفہ دیتا ہوں، لیکن وظیفہ کرنا کس وقت ہے؟ وہ اس ٹائم ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا. رات کو 2 نفل پڑھ کے 2 وظیفے ہیں، 300 دفعہ کریں، کیونکہ اس کو کثرت میں شمار کیا گیا ہے. آپ کے اوپر مہنگائی اثر انداز نہیں ہوگی. اور میں اس مولوی کی طرح نہیں کہتا ہوں کہ پٹرول کم کرنے کا وظیفہ، پٹرول سستا کرنے کا وظیفہ، لیکن اللہ نے یہ چیز قرآن کی آیت ہیں یہ. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا حوصلہ اور اطمینان بڑھ جائے گا. آپ کے جیب میں اگر 10 روپے بھی ہوں گے نا، آپ غمگین نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ، ورنہ آدمی لاکھوں جیب میں ڈال کے بھی پریشان پھر رہا ہوتا ہے. کیونکہ بخیل آدمی کی نشانی بتائی ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہوگی اتنی پریشانی بھی زیادہ ہوگی. بخیل اور کنجوس کی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اور جو حاتم تائی ہوتا ہے وہ کم خرچ میں بھی بالا نشین ہو جاتا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ اب اتنے لوگوں نے سن لینا، بعد میں جو آئیں گے بولے مولوی صاحب نے کام نہیں کرتے، کوئی دسی کوئی.
2 نفل پڑھے وہ مختصر پڑھیں یا لمبے پڑھیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ایسے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے نبی علیہ السلام کے پاؤں پھٹ جائیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، بس کھڑے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، اسی حالت سے پریشان ہو کر نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے، افلا اکون عبدا شکورا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہی تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بخش دیا، معصوم بنا دیا، جنت کا والی بنا دیا، حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر جس پہ امام کعبہ شیخ سدیس رحمہ اللہ حفظہ اللہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ممبر حوض کوثر کے اوپر ہے، جیسے آب زمزم ہے دنیا میں، حوض کوثر آب زمزم کی کاپی سمجھ لیں، آب شفا، حوض کوثر کے اوپر نبی علیہ السلام کا ممبر ہوگا، اور جو رات کو اٹھ کے 2 نفل ہی نہیں پڑھتا وہ حوض کوثر کے قریب کیوں جائے گا، ممبر کے قریب کیسے جائے گا؟ جیسے جو اس دنیا میں ممبر کے قریب آ کر جمعے کا خطبہ نہیں سنتے، کل پیغمبر کے ممبر کے پاس کیسے جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے وہاں 2 چیزوں سے محروم ہوں گے، حوض کوثر سے بھی، رسول اللہ کی رؤیت سے بھی، ان کے ممبر کے قریب جانے سے بھی محروم، حوض کوثر سے بھی محروم۔ وہ ادھر پڑے ہوں گے، پتہ چلا وہاں تک جاتے پانی، جیسے آپ کے اندرون شہر میں پانی نہیں آتا، ادھر پانی بہت ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت ہے، پانی تو ملے گا لیکن گھٹ گھٹ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ دوسرے جمعہ تک آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کی 6 شرطیں ہیں، کسی نے 7 بھی بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غسل کرنا جمعے کے لیے واجب ہے، سنت نہیں ہے، جمعہ فرض ہے نفل ہے، فرض ہے نا تو غسل واجب ہے، یعنی 1 درجہ کم ہے بس۔ نمبر 2، اگر پاکیزگی نہیں ہے تو پاکیزگی لازم ہے۔ نمبر 3، تیل لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ بتاؤ اب، ہمارے یہاں تو فیشن ہے تیل سر کو لگاتے ہی نہیں، تیل لگانا نبی علیہ السلام نے اس جمعے کے لیے شرط بتایا ہے، جو جمعہ گناہوں سے کفارہ بنتا ہے، نہیں لگاتے نا، تیل ہے ہی نہیں ساڑھے کو، تو پھر اجر کتنے اسی۔ اور چوتھی چیز، اس میں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، گھر میں موجود خوشبو لگانا، اگر نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، مہنگی بہت ہے آج کل، لیکن خوشبو لگانا یہ جمعہ کے واجبات میں سے ہے، جو جمعہ گناہوں سے کفارہ بنے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے بھی مسجد میں نہیں آنا۔ اب اس میں فرق سمجھ آیا کیوں؟ پھر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بیان کیا نا، مسجدوں سے شادی ہالوں میں تراویح کر رہے ہیں، شادی ہالوں میں نمازیں کر رہے ہیں، گراؤنڈ فلور پہ انڈر گراؤنڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں بیسمنٹ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہائے ہائے، وہ فضیلت اور کہیں نہیں جو اس زمین پہ مسجد کی ہے، جو زمین سے آسمان تک مسجد ہو۔ لاکھ بناؤ فلیٹوں کے نیچے مسجدیں، لیکن مسجد کی فضیلت نہیں پاؤ گے، ہے نا ایسے صحیح حدیث ہے۔ فرمایا گھر میں موجود خوشبو لگانا، یار میں کیا کہتا ہوں، یار کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو، دکان چلانی ہے تو ٹائم دو، اگر ٹائم نہیں دو گے اجڑ جاؤ گے، بے ایمانی کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ تو یار جب نیکی کا کام کرنا ہے تو وہ طریقے سے کرو جس میں اجر لو، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی برباد کر دیتے ہو، جلدی کے چکر میں، بھاگ دوڑ کے چکر میں، تھوڑا سفر کرنے کے چکر میں۔ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جب جمعے کے لیے آؤ گے گھر سے وضو کر کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی، رمضان میں 700 نیکی، کس طرف آنے کا؟ مسجد میں یا بیسمنٹ میں؟ صرف اس کو مسجد کا درجہ حاصل ہوا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو زمین و آسمان تک مسجد ہو۔ اس لیے فرمایا مسجد میں پیاز کھا کے نہیں آنا، خوشبو لگا کے آنا، لیکن اس میں سرمے کا نہیں آیا۔ پھر فرمایا 5ویں چیز، اتنا وقت پہلے پہنچنا کہ جتنی مقدر میں ہو امام سے پہلے نماز پڑھ سکو۔ کم سے کم مقدر کیا ہے، 2 رکعت سے کم تو نماز ہوتی نہیں،
وطر کے علاوہ. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں مولویوں نے وطر کو 3 سے کم کرنا بھی حرام کر دیا ہے، حالانکہ وطر ہے ہی ایک. ان اللہ وطر یحب الوطر، جیسے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. جمعہ جمال ہے، جمعہ جمال ہے، خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، اور جو جمعے میں خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، غسل کر کے، پاکیزگی بنا کے جمعے کے امام سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے جمال کو پا لیتا ہے. اور چھٹی چیز کیا فرمایا؟ جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے بیٹھا رہے. جب امام خطبہ دے خاموشی سے بیٹھا رہے. اس جمعے کا اجر یہ ہے کہ غفر لہ ما بینہ و بین جمعۃ الاخری. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ان 6 شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھ لیا، اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ، پچھلے جمعہ تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا. تیل نہیں لگایا، معافی نہیں. خوشبو نہیں لگائی، معافی نہیں. غسل کر کے نہیں آئے، جلدی میں تھے، جلدی میں تو عبادت ہوتی نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. فرمایا رات میں بھی اگر تھکے ہوئے محسوس کرو تو تہجد نہیں پڑھو، اللہ آپ کو اجر دے گا. نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے، ایسا ہوا ہے کئی بار. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو وہ اگلے دن میں 12 رکعت پوری کرتے تھے فجر سے ظہر کے درمیان. اگر ایک آدمی کی عادت ہے، ایک مومن کی عادت ہے کہ وہ رات کو ضرور نفل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن تھک گیا ہے، رات کو لیٹ آیا ہے. ہمارے ہاں ہمیں بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں. شادی پہ جاتے ہیں، رات کو 2 بجے گھر پہنچتے ہیں. خدا کے بندو، شادی کے معاملے 2 بجے تک بٹھائے رکھا ہے، تو پھر تھک گیا بندہ. پھر اس کا مطلب کہ اگلے دن ان کو پورا کر لو، اللہ اس کو تہجد کے اجر میں ڈال دے گا. اللہ کو اختیار ہے نا، سارے اختیار اللہ کے پاس. اور ویسے بھی فرمایا ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ دن کی تہجد ہے. اس لیے آج ظہر نہیں ہے، ظہر ختم کر دی اللہ نے آپ کو سننے کے لیے. یہ جمعے کے خطبہ سنیں. اور اگر میں بھی جمعے کے خطبے کے اندر غیر ضروری چیزیں قرآن و حدیث کے علاوہ بیان کروں، وہ اجر نہیں لائیں گی، وہ آپ کے لیے پکڑ کا سبب بن جائیں گی. مولوی کو پکڑو، واہ جاتی ہے کیوں کر رہا ہے. ہمارے جمعوں میں ہوتی ہے نا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، مولوی لطیفے سنا رہا ہے. اس خطبے پہ کھڑا ہو کے جس خطبے کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ امام کا خطبہ خاموش ہو کر سننا ہے اور امام کے قریب آ کر بیٹھنا ہے، اجر پورا ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. اس میں لطیفے چل رہے ہوتے ہیں، شعر و شاعری چل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے.